فَأَخِرُّ لِلَّهِ سُجَّدًا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا۔ فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ مجھے اس وقت اپنی تعریفیں الہام کرے گا جو مجھے اب یاد نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں رب کے سامنے اتنی زاری کروں گا، اتنی عاجزی کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد قل تسمع سل توتا وشفا تشفا، میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، سل توتا، میرے پیغمبر آپ مانگتے جائیں، مانگنا آپ سے اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اب مانگیں اجازت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بڑے حریص تھے احادیث کے، بڑے طالب تھے، تو کہنے لگے من اسعد الناس بشفاعتک، اللہ کے حبیب جب آپ شفاعت کریں گے تو اتنا بھی بتا دیجئے کہ آپ کی شفاعت کس سعادت مند کے حصے میں آئے گی، وہ سعادت مند کون ہوگا جس کے لیے آپ لب کشائی کریں گے۔ تو سنا دوں، فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ موحدو، مبارک تمہیں ہو کہ شفاعت ملے گی بھی تو موحدین کو ملے گی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں مخلوق کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ امام مجاہد مانا کرتے ہیں ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے۔